وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ پگڑی پر مسح جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ محترم حدیث ہے صحیح جو ہے نا مسلم کے اندر 274 نمبر پر کتاب الطہارت میں باب المسح علی الناصیہ والامامہ، اور اسی طرح سنن نبی داود میں 150 نمبر یہ حدیث موجود ہے۔ مسند ابی عوانہ، منتقى ابن الجرود وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے۔ چلیے اس میں یہ بیان ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح ناصیتہ وذکر فوق الامامہ۔ آگے یہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور پیشانی اور پگڑی پر مسح کیا۔ چلیے اس کے آگے جو الفاظ ہیں سنن ابی داود میں وہ یہ ہیں کہ معتمر راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں سمعت ابی یحدث عن بکر بن عبد اللہ عن الحسن عن ابن المغیرہ بن شعبہ عن المغیرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح علی الخفین وعلی ناصیتہ وعلی امامتہ قال بکر وقد سمعتہ من ابن المغیرہ، یعنی معتمر کی روایت میں سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر اپنے سر کے اگلے حصے اور اپنی پگڑی پر مسح کیا کرتے تھے۔ بکر جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت مغیرہ کے بیٹے سے براہ راست سنی ہے، ڈائریکٹ سنی ہے یہ روایت ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پگڑی پر مسح اس طرح کیا جائے گا کہ جو پگڑی یعنی امامہ سر پہ باندھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں، پیشانی کو ننگا کر لیں، تو جب مسح کریں تو کچھ حصہ پیشانی پر اور کچھ جو ہے وہ پگڑی پر، اس طرح جو ہے وہ مسح ہو جائے گا۔ یعنی سمجھو کہ جب مسح کیا ہے کچھ پیشانی کے اوپر ہو جائے گا اور کچھ جو ہے پگڑی پر ہو جائے گا، تو یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ روایت صحیح ہے جس طرح کہ میں نے حوالے عرض کیے ہیں، اور سب سے بڑا حوالہ صحیح مسلم کا ایک مضبوط ترین حوالہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ جس میں عمر بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ اپنی پگڑی اور اپنے موضوع پر مسح کرتے تھے۔ یہ روایت آپ کو صحیح بخاری کے اندر 205 نمبر پر کتاب الوضو میں باب المسح علی الخفین میں مل جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ نسائی ابن ماجہ وغیرہ کے اندر اور مسند احمد میں بھی آتی ہے۔ تو ترمذی شریف کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اور پگڑی پر مسح کیا۔ یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح سنن نبی داود کے اندر صحیح قرار دیا ہے، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ البتہ اب مسئلے میں جو اختلاف ہے کہ پگڑی یا ٹوپی وغیرہ پر مسح کرتے ہوئے سر کے کچھ حصے پر مسح کرنا ضروری ہے یا صرف پگڑی کا مسح ہی کافی ہے، تو اس میں اہل علم کے درمیان محدثین، ائمہ دین، فقہا ان کا موقف الگ ہے۔ جمہور اہل علم امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ علیہ مجمعین وہ کہتے ہیں صرف پگڑی پر مسح کر لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور سفیان ثوری، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ فرمایا صرف پگڑی پر مسح کرنا یہ بھی کافی ہے، درست ہے، جیسا کہ فتح الباری وغیرہ کے اندر یہ بات انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ تو اس بارے میں جو ہے بعض دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ سر پر مسح کرنا یا صرف پگڑی پر مسح کرنا یا سر اور پگڑی دونوں پر اکٹھا مسح کرنا یہ ٹھیک ہے، لیکن بھائی یہ اہل علم کی مختلف آراء ہیں، فقہا کا مختلف اپنا اپنا بیان ہے جس سے کسی کو سمجھ آئی، لیکن ہمارا موقف یہ ہے اس بارے میں جو ہمیں سمجھ آئی ہے قرآن و سنت کے مطالعے سے کہ اگر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کو دیکھے تو اگر بندہ اس طرح مسح کر لے، امامہ باندھا ہوا ہے تو پیشانی کے اوپر
کچھ مسا کر لیا، کچھ پگڑی کے اوپر یعنی امامے کے اوپر کر لیا، تو انشاءاللہ یہ سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پگڑی پر مسا نہیں ہوتا، اگر حنفی یہ کہیں تو ان کو چاہیے کہ دلیل پیش کرے، زبانی جمع خرے سے کچھ نہیں بنے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ جو ہیں ان سے یہ چیز ثابت ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ، ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وغیرہ کا یہی موقف، یہی نظریہ تھا کہ پگڑی پر مسا جو ہے وہ جائز اور درست ہے، جیسا کہ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ بیان کیا ہے، اور صحیح اور راجح بات انشاءاللہ یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔